آج کے اس درس میں مرزائی کے حوالوں سے، ان کی کتابوں کے حوالوں سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ مرزا کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمان پر زندہ اٹھایا ہے اور قرب قیامت میں واپس آئے گا۔ لہذا مرزائیوں نے پھر عذر پیش کیا تھا کہ یہ ہماری عقیدہ ہماری کتابوں میں رسمی طور پر لکھا گیا ہے، اصل میں یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کا جواب یہ کیا کہ یہ عقیدہ رسمی نہیں بن سکتا، بلکہ مرزا قادیانی نے اسے قرآن کی آیات مبارکہ سے ثابت کیا ہے اور قرآن کی آیات کو دلیل میں پیش کیا ہے۔ لہذا یہ عقیدہ مرزا قادیانی کا پہلے رسمی نہیں تھا، بلکہ عقیدہ یہی تھا۔ اب ہم اس کے دوسرا ان کی کتابوں سے حوالہ پیش کرتے ہیں کہ مجدد کی تعریف۔ ان کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوا فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اور روحانی طور پر آجناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہے۔ ان کی باتیں از قبیل جوشیدن ہوتی ہے، نماز از قبیل کوشیدن، اور وہ حال سے بولتے ہیں نہ مجرد قال سے، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دلوں پر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں۔ ان کی گفتار اور کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفہ کیے گئے اور کمال کھینچے گئے ہیں۔ یہ حوالہ موجود ہے فتح اسلام حاشیہ نمبر 9-10، روحانی خرج جلد نمبر 3۔ اسی طرح ازالہ اوہام کتاب میں صفحہ نمبر 145، روحانی خزائن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 169 پہ 179 پہ لکھتے ہیں وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیہ اور آیات سماویہ کے ساتھ۔ تو ہم اس کے جواب میں انہی کی کتاب سے حوالہ پیش کرتے ہیں۔ براہین احمدیہ صفحہ نمبر 248، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، بقیہ حاشیہ در حاشیہ نمبر 1۔ اس میں جواب نمبر 3، یہ رسمی عقیدہ یا اجتہادی غلطی اس لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ کتاب بقول مرزا صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہے اور اسی کا نام قطبی بتایا گیا ہے، یعنی قطب ستاروں کی طرح غیر متزلزل اور مستحکم ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ مرزا قادیانی کا رسمی طور پر نہیں تھا، بلکہ ان کا عقیدہ یہی تھا۔ دوسری بات یہ، اگر اس عقیدے کو رسمی عقیدہ اجتہادی غلطی کہہ کر غلط قرار دیا گیا تو یہ قطبی نہیں رہے گا۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ قطبی تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پہنچ چکا تھا، تو جب یہ قطب ستاروں کی طرح غیر متزلزل ہو گیا تو اس میں رسمی عقیدے کی بات کہاں سے آ گئی یا اجتہادی غلطی کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور اس کے دلائل مستحکم اور غیر متزلزل نہیں ہوں گے، خصوصاً جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہاتھوں میں آ چکی ہے اور آپ کی مبارک نظر سے گزر چکی ہے، تو آپ نے ایسی فاش غلطی جو مرزا صاحب کے نزدیک شرک عظیم ہے، اس کو آپ نے کس طرح نظر انداز کر دیا؟ یعنی مطلب یہ کہ ان کے کتاب کے حوالے سے ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پہنچ چکی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر سے کوئی چیز گزرے اور اس میں کوئی غلطی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح نہیں کرے گا، ضرور کرے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے ماننے والے دجل سے اور فریب سے کام لیتے ہیں۔ دیکھو مرزا کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک عظیم ہے۔ الاستثناء زمیمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 39 اور روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ جواب نمبر 4، یہ اجتہادی غلطی نہیں، اس لیے بھی نہیں بن سکتی کہ مرزا صاحب خود تسلیم کرتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب میں کوئی دعویٰ اور کوئی دلیل اپنے قیاس سے نہیں لکھی۔ ملخص براہین احمدیہ حصہ دوم صفحہ 99، روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 88۔ اس پر خود تسلیم کیا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ مرزائیوں نے جو عذر پیش کیا تھا کہ یہ مرزا کی رسمی یا اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے، لہذا یہ مرزا کی اجتہادی اور رسمی غلطی نہیں بلکہ مرزا قادیانی کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور قرب قیامت میں واپس آئے گا۔ یہ مرزا قادیانی ملعون کا ابتدائی عقیدہ تھا جو بعد میں تبدیل کر دیا گیا۔ لہذا مرزائی دجل سے اور فریب سے کام لیتے ہوئے مرزا قادیانی کی اس عقیدے کو اور ان کی کتاب کے اس حوالے کو وہ رسمی اور اجتہادی غلطی قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ غلط ہے، اجتہادی غلطی نہیں، رسمی غلطی نہیں، بلکہ مرزا قادیانی ملعون کا ابتدا میں یہی عقیدہ تھا۔